على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. لائق صد افتخار علماء دین و معزز سامعین و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر دارین کے سرور، کونین کے آقا، نبیوں کے امام، رسولوں کے پیشوا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، آقائے کونین، صاحب حرمین، مالک قاب قوسین، جد حسنین، فاتح بدر حنین، آقائے نامدار، پیغمبر اسلام، حضور سراپا نور، سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر باواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. حضرات گرامی، آج کا ہمارا اور آپ کا یہ روح پرور اجلاس، جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ اسلام کے ان جانبازوں کے نام ہے جنہوں نے اللہ کے پیارے رسول اعظم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم ناز پر اپنی قیمتی جانوں کو فدا کیا اور اسلام کی بقا، مذہب کی توقیر اور اعلاء کلمت الحق کے لیے میرے پیغمبر کی ایک آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے نبی کے دامن کرم میں آ گئے. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ نبی کے ایک اشارے پر یہ جانثاری کا جذبہ صادق لے کر میدان میں آنے والے وہ نبی کے سچے غلام جب میدان میں ڈٹ گئے تو اللہ نے پھر ان کی مدد فرمائی اور نبی کی دعا رب کی بارگاہ
بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ وہ اسلام کا بول بالا ہوا، اور یہ وہ اسلام کے پہلے فدائی ہیں، اسلام کی راہ میں اپنی قربانیاں دینے والے نبی کی مقدس صحابہ ہیں، جن کو شہدائے بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی آج کا ہمارا اجلاس انہیں فدایان مصطفیٰ کے نام ہے جنہوں نے میدان بدر میں اسلام کی خاطر، مذہب کی توقیر کی خاطر اپنی جان کو نبی کے قدموں پہ نچھاور کیا، اور وہ ابتدائی ماحول، وہ ابتدائی دور، ابھی اسلام کو نہ کوئی طاقت ملی ہے، نہ اسلام کے پاس دولت کی فراوانی ہے، نہ اہل اسلام کے پاس سرمایہ ہے، نہ اہل اسلام کے پاس کوئی قوت ہے، نہ سپاہیوں کا ہجوم ہے، نہ آلات حرب و ضرب کی کثرت ہے، کچھ نہیں ہے۔ اگر ہے تو صرف مصطفیٰ کا کرم ہے، نبی کی دعا ہے، اور نبی کی نظر رحمت ہے۔ نبی کے دامن کرم میں یہ آنے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے کسی اور پر نہ کچھ اکٹھا کیا، نہ کسی اور سرو سامان میں لگے، نہ کسی اور چیز کی انہیں فکر ہوئی، بس انہیں اطمینان تھا، نہ تیغ پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے ہمیں اسی سادہ سی کملی والے پر۔ چنانچہ میدان بدر میں جو اسلام کی خاطر جان فدا کرنے والوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور جو میدان بدر میں یہ اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی شہدائے بدر کے نام سے، اس میدان بدر کے غزوے کو یاد کیا جاتا ہے۔ غزوہ بدر یہ وہ اسلام کا معرکہ ہے جو سب سے پہلا ہوا، اور یہی وہ معرکہ تھا کہ جس معرکے کے تحت اللہ نے پھر مسلمانوں کا وہ روب، وہ جلال، وہ ان کو قوت اور طاقت عطا فرمائی کہ میدان بدر میں معرکہ بدر کے بعد پھر کبھی کافر کو اور مشرک کو یہ قوت، یہ حوصلہ، یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ اسلام کے خلاف کبھی آنکھ اٹھا لیتے۔ چنانچہ ہر سال ہم لوگ اس ماہ رمضان میں 17 تاریخ کو معرکہ بدر کا ذکر مسجد بیت الرشید خانقاہ حمیدیہ رشیدیہ میں مناتے چلے آ رہے ہیں اور شہدائے بدر کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ لیکن آج چونکہ یہ 17ویں رمضان شریف کی تاریخ آئی اور ایسے ماحول میں ہم لوگ رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، ماہ سیام کا یہ روزہ رکھ رہے ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے، آنا جانا، آمد و رفت، ملنا جلنا، تمام تقریبات، یہاں تک کہ مسجدوں میں نہ اب کثرت سے عوام کی آمد ہوتی ہے، نہ جمعے میں لوگوں کی شرکت ہوتی ہے، نماز تراویح بھی مسجد میں معدود چند پڑھتے ہیں، بقیہ تمام لوگ اپنے گھروں پہ ادا کرتے ہیں۔ یہ ایک پریشانی کا ماحول ہے اور ایک قید خانے کی طرح سے مسلمان اور ملک کے تمام عوام اپنے گھروں میں مقید ہیں۔
ایسے ماحول میں تاریخ آ گئی اور یہ آج شہدائے بدر کے نام یہ پھر ہر سال کی طرح ان سال بھی پروگرام کرنے کے لیے الحمید فاؤنڈیشن کے ممبران و عہدیداران نے چاہا کہ لاک ڈاؤن گرچہ ہے لیکن ہم لوگ اپنی اس تقریب کو منعقد کر سکتے ہیں اور آن لائن کر کے شہدائے بدر کی بارگاہ میں سب کو نذرانے عقیدت پیش کرنے کی دعوت دے سکتے ہیں اور ان کے پاکیزہ اذکار سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ کر سکتے ہیں۔ ان کے ایمان پر اور ان کی کوشش پر آج آپ کا خادم معین الدین احمد فاروقی آپ کی دہلی سے محبت پہ حاضر ہوا اور مارکہ بدر کے تعلق سے تھوڑے سے وقت میں تھوڑی سی بات عرض کر کے رخصت ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی والہ وبارک وسلم۔ حضرات آپ سب جانتے ہیں یہ مارکہ بدر میرے پیغمبر کے ہجرت فرما جانے کے 19ویں مہینے میں، نبی کی ہجرت کے بعد 19ویں مہینے میں یہ رمضان مبارک شریف کا مقدس مہینہ آیا کہ اس کی 17 تاریخ کو بدر کے میدان میں یہ مارکہ ہوا اور اللہ کے پیارے نبی کے فداکاروں نے نبی کے اشارے پر میدان بدر میں اکٹھا ہو کر اسلام کے خلاف تمام فرعونی طاقتوں کو چیلنج کیا اور وہ بڑے بڑے قریش کے کفار اور قریش کے وہ لوگ جن کو اپنی ہمت حوصلے پر، اپنی دولت پر، اپنی فن سپاہگری پر، اپنی آلات و حرب و ضرب پر، اپنی دولت پر ناز تھا، ان سب کو چیلنج کر دیا اور میدان بدر میں اللہ کے پیارے نبی کے کرم سے وہ کچھ ہوا جس کی کبھی امید بھی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا اور میدان بدر میں کس طرح سے اسلام کو فتح ملی، مسلمانوں کو کیسے غلبہ ملا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران میں رب ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ارشاد ربانی ہے اور بے شک مدد فرمائی تھی تمہاری اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں حالانکہ تم بالکل کمزور تھے، بس ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم اس بر وقت امداد کا شکر ادا کر سکو۔ یہ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کر کے یہ ذہن دے دیا ہے کہ ایسے وقت میں یہ جنگ لڑی گئی تھی جبکہ مسلمان نہایت درجہ کمزور تھے، ان کے پاس نہ اساسے تھے، نہ اسلحے تھے، نہ کثرت تھی، نہ سپاہیوں کا ہجوم تھا، کچھ نہ تھا، بس کچھ ان کے پاس دولت تھی تو ذات مصطفیٰ کی اور نبی کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی مدد فرمائی اور اس مدد کا رب نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ بے شک مدد فرمائی تھی تمہاری اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں حالانکہ تم بالکل کمزور تھے، بس ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم شکر گزار اس کے ہو سکو۔ چنانچہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہجرت سے 19 ماہ بعد رمضان مبارک کی 12 تاریخ تھی، ہفتہ کا دن تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے 313 یا 315 جانشاروں کے ہمراہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے اور میدان بدر کی طرف نبی نے رخ کیا اور
بدر کے میدان میں اللہ کے پیارے نبی نے یہ جو اپنے صحابہ کو دعوت دی اور اکٹھا ہوئے، یہ معرکہ بدر وہ ہے، تاریخ اسلام کا یہ وہ معرکہ ہے جب اسلام اور کفر، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کی پہلی ٹکر ہوئی۔ اس معرکہ میں فرزندان اسلام کی تعداد لشکر کفار کی تعداد سے 1/3 تھی۔ وسائل اور اسلحہ کے اعتبار سے بظاہر بہت کمزور تھے۔ جزیرہ عرب کا اجتماعی ماحول سراسر ان کے خلاف تھا۔ انتہائی خوش فہمی کے باوجود اسلام کے غلبہ اور فتح مند ہونے کی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی تھی۔ کفر بڑے کر و فر کے ساتھ حق کی بے سر و سامانی سے نپٹنے کے لیے 3 گنا فوج لے کر بڑے غرور اور رعونت سے میدان میں آیا تھا، لیکن اسے ایسی فیصلہ کن ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا جس نے اس کی کمر توڑ دی۔ پھر اسے کبھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس شان سے حق کو للکار سکے۔ مورخین اس معرکے کو غزوہ بدر الکبریٰ بھی کہتے ہیں اور غزوہ بدر العظمیٰ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، لیکن رب قدیر نے اپنی کتاب مقدس میں اسے یوم الفرقان کے لقب سے ملقب فرمایا ہے، یعنی وہ دن جب حق اور باطل کے درمیان فرق آشکارا ہو گیا۔ اندھوں اور بہروں کو بھی پتہ چل گیا کہ حق کا علم بردار کون ہے اور باطل کا نقیب کون۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، یہ سورہ انفال میں ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے اور جسے ہم نے اتارا اپنے محبوب پر فیصلے کے دن، جس روز آمنے سامنے ہوئے تھے دونوں لشکر۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسے یوم البطشۃ الکبریٰ بتایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون۔ رب ارشاد فرماتا ہے جس روز ہم انہیں پوری شدت سے پکڑیں گے، اس روز ہم ان سے بدلہ لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوشش کروں گا کہ سیرت اور تاریخ کی اہم کتابوں کے ذریعے آیات قرآن کریم اور ارشادات نبی رؤوف رحیم کی روشنی میں اس غزوے کے مختصر حالات آپ کی خدمت میں اس طرح پیش کروں کہ واقعات کا ربط اور تسلسل برقرار رہے اور لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ اسلام کو اللہ نے کس طرح سے سربلندی عطا فرمائی۔ آج کے دور میں بھی واقعہ بدر کا ذکر سننا اور اسلام کے جابازوں کی جابازی کی یاد منانا اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ آج بھی ماحول کچھ ملک کا ایسا ہی ہے۔ ملک میں آج کفر طاقت میں ہے، کفر للکار رہے ہیں، اسلام کو، اہل اسلام کو چیلنج کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے یہی ہیں کہ ہم بڑی طاقت میں ہیں، حکمرانی ہمارے ہاتھوں میں ہے، حکومت کی باغ ڈور ہم نے سنبھال رکھی ہے، تو مسلمان کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن انہیں پتہ نہیں ہے اس کمزور حالت میں اللہ نے جب مدد فرما دی تو 1000 کی تعداد میں کر و فر کے ساتھ آنے والی جماعت کا شیرازہ بکھر گیا۔ اگر میرے خدا نے آج بھی ہم پر کرم فرما دیا، رب کا اشارہ ہو گیا، تو وقت کے فرعونوں کو اور وقت کے تمام نمرودوں کو مٹنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اسلام کو تو اللہ نے، اسلام کی ترقی، اسلام کو قوت اور اسلام کو طاقت تو اللہ تعالیٰ غیب سے عطا فرماتا ہے۔ اہل اسلام کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملک میں جتنی سازشیں چل رہی ہیں، جس طرح سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، جیسے نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے، ذلت دی جا رہی ہے، ان کے اس طرح کی
شیطانی حرکتوں سے ہم اہل اسلام نہ کل خائف ہوئے ہیں نہ آج خائف ہوں گے، نہ ہمیں کوئی مایوسی ہے۔ ہاں ہم اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں۔ اپنے اعمال کو سدھاریں، اپنے کردار کو سنواریں، اپنے اخلاق و آداب کو ہم اچھا بنا لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ میرا ایقان ہے، میرا ایمان ہے، اہل اسلام کی بلندی کل بھی رہی، آج بھی رہی۔ رب نے قرآن میں ارشاد فرما دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہو اگر تم مومن کامل ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو سنوارنا ہے، اپنے اعمال کو سدھارنا ہے، اپنے کردار کو نیک بنانا ہے، اپنے عادات و اطوار کو اچھا بنانا ہے، اور پھر اپنے مولا کو راضی کرنا ہے۔ یہ ماہ رمضان ہے حضرات، ماہ رمضان مبارک کی برکتوں سے مالا مال ہونے کے لیے آپ پوری دل جمعی کے ساتھ، خلوص للہیت کے ساتھ رمضان شریف کا روزہ بھی رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، اور تمام احکامات الہی پر آپ عمل پیرا ہو جائیں، رب کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں، نہ آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہائیں۔ میرا ایقان ہے، میرا ایمان کہتا ہے رب کا کرم ہو جائے گا، انقلاب آ جائے گا، ماحول بدل جائے گا۔ یہ کرونا وائرس کی جو ایک وبا ہے جس سے ہر مسلمان ہی نہیں بلکہ ملک کا اور پوری دنیا کا ہر فرد خائف ہے، خوف زدہ ہے، دہشت کا ماحول ہے، ہر کوئی سہما سہما رہتا ہے۔ حضرات رب کو راضی کر لیا جائے تو نہ یہ کوئی وبا رہے گی، نہ کوئی مصیبت رہے گی، نہ کوئی ظالم کا ظلم رہے گا، نہ کسی مشرک کی سازش رہے گی، نہ کسی RSS کی قوت کی کوئی پلاننگ چل پائے گی۔ کچھ بھی رہے گا تو محض اسلام رہے گا، اہل اسلام رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر اعلان فرما دیا، اور رب نے مسلمانوں کو جو مدد فرمائی تھی ذکر فرمایا قرآن میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک مدد کی تھی تمہاری اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں حالانکہ تم بالکل کمزور تھے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر کی شروعات کس طرح سے ہوئی، اس تعلق سے آپ کو پہلے پس منظر کچھ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں تاریخ کے حوالے سے کہ اللہ کے پیارے نبی نے جب دعوت الی الحق دی اور اسلام کے لیے نبی نے دعوت دی اور لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں یہ شرک اور یہ بت پرستی سے باز آ جاؤ، ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اللہ ہمارا معبود حقیقی ہے، اسی کی پرستش کی جائے گی، کسی اور کی پرستش نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے پیغمبر کی وہ مکے کی دھرتی پر وہ دعوت تھی کہ جس دن نبی نے یہ دعوت دیا تھا اسی دن سے دشمنی بڑھتی گئی، عداوت جنم لیتی گئی، طرح طرح کی سازشیں ہونے لگی، اور بات تو بہت لمبی ہے، مختصر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مکے کے کفار نے اور ان سارے مشرکین نے مل جل کر اللہ کے پیارے نبی کو تنگ کیا، نبی کے ساتھ ظلم کیا، نبی کو ستایا، نبی کے ماننے والوں کو ستایا، ان کی جائیداد، ان کی املاک، ان کی چیزوں کو لوٹا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ اللہ کے پیارے نبی کو مکۃ المکرمہ کو خیر بات کہہ کر مدینہ منورہ کی بود و باش اختیار کرنی پڑی۔ یہ ہجرت نبی نے فرمائی، نبی کے صحابہ نے، نبی کے ماننے والوں نے کیا۔ ہجرت سے پہلے جو حالات گزرے ہیں مکے کے وہ اگر آپ سمجھیں گے تو یقیناً آپ خود شہادت دیں گے کہ ضرورت تھی کہ ان سے انتقام لیا جاتا۔ بہت ستایا تھا مکے کے کافروں نے نبی پر انہوں نے ظلم کیا، نبی پر کوڑے پھینکے، اوجڑی ڈالی، دندان نبی پر انہوں نے طائف کی سرزمین پر پتھر برسائے۔ اللہ کے پیارے نبی کو وہ وقت بھی تھا کہ شعب ابی طالب میں میرے مصطفیٰ کو قیدی بنایا گیا۔ کیسے کیسے دور سے گزرے تھی اللہ کے پیارے نبی۔ یہ دعوت کیوں تھی
تھی، یہ دشمنی کیوں تھی؟ صرف اتنی سی بات تھی کہ میرے پیغمبر نے دعوت الالحق دیا تھا اور صداقت کا پرچم لہرا کر میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا تھا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، وہی لائق عبادت ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کی پرستش کی جائے، جس کی عبادت کیا جائے۔ نبی کے اس اعلان پر جو کچھ بھی ہوا، اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی کو مکہ چھوڑنا پڑا، مدینہ آ گئے۔ بہت ستایا انہوں نے، مسلمانوں کی دولتوں کو لوٹا، ان کے ساتھ جیسے جیسے برتاؤ کیے، وہ لوگ مکہ چھوڑ کر مدینے آنے لگے، ان کی جائیداد پر، ان کی دولتوں پہ یہ قابض ہوتے رہے۔ کیسے کیسے ستایا جاتا، جو نبی کے نام پر کلمہ پڑھ لیتا اور نبی کی غلامی میں آ جاتا، اس کو یہ ستاتے، ظلم کرتے، رسیوں میں باندھ کر پورے شہر مکہ میں پھراتے۔ بڑی ایک لمبی داستان ہے ان کے ظلم کی۔ آج جب نبی مدینے میں آ گئے، 19 مہینے گزرے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کو معلوم ہوا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ جو مکے سے ملک شام کے لیے روانہ ہو رہا ہے، جو ابو سفیان کی قیادت میں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کو جب یہ معلوم ہوا کہ ابو سفیان کی قیادت میں یہ قافلہ تجارتی ہے جو ملک شام کو جا رہا ہے، تو میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو اہل مدینہ میں کچھ لوگوں میں اعلان فرمایا کہ آؤ چلو، ابو سفیان کی قیادت میں یہ مکے سے قافلہ آ رہا ہے جو ملک شام کو روانہ ہو رہا ہے، لہذا کچھ ہم اس کا تعاقب کر لیں، تو کچھ ہمیں جو ہمارے خسارے ہوئے، جو نقصانات ہوئے، جنہوں نے املاک لوٹی، جائیداد لوٹی، زمین و جائیداد پہ قبضہ کیا، دولت لوٹا، کچھ ہمیں اس کا حصہ تو واپس مل سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے یہ بات، اس بات کا اعلان کیا، اور کچھ لوگ نبی کے ساتھ ہو گئے، کچھ پیچھے ہی رہ گئے۔ اللہ کے پیارے نبی ان ساتھیوں کو لے کر نکل گئے مدینہ منورہ سے، اور ادھر ابو سفیان کو کسی نے خبر کر دی کہ اللہ کے پیارے نبی محمد ابن عبداللہ تمہارا تعاقب کر رہے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ۔ چنانچہ اس نے راستے سے بچا کر سفر کو تیز کر دیا اور ملک شام وہ پہنچ گیا۔ نبی کو معلوم ہوا کہ وہ قافلہ کوچ کر چکا ہے، اب اس کا تعاقب کرنا یہ بے فائدہ ہوگا۔ ملک شام میں وہ پہنچے، تجارت کیا، تمام نفع حاصل کیے، بہت فائدہ ہوا، اور بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ مال و اسباب لے کر لوٹ رہے تھے کہ اللہ کے پیارے نبی کو معلوم ہوا کہ وہ قافلے والے اب لوٹ کر آ رہے ہیں، اور قافلے کی حفاظت کے لیے 40 آدمیوں کا جتھا اس کے ہم رکاب ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دعوت دی کہ اس قافلے کے تعاقب کے لیے نکلیں۔ چنانچہ حضور نے ارشاد فرمایا، ہذا ابو سفیان قافلا بتجارت قریش فاخرجوا لها لعل اللہ عز وجل ينفلكهما، یعنی یہ ہے ابو سفیان جو اپنے قافلہ سمیت واپس آ رہا ہے، نکلو، شاید اللہ تعالیٰ ان کے اموال میں ہمیں مرحمت فرما دے، ان کے اموال مل جائیں۔ اس خیال سے اللہ کے پیارے نبی کے دعوت پر چند حضرات ہم رکاب ہو گئے اور کچھ پیچھے رہ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ اکرام کو یہ گمان بھی نہ تھا کہ جنگ تک کی نوبت آئے گی۔ ان حضرات نے یہی خیال کیا کہ قافلے کے ساتھ 40 کے لگ بھگ محافظوں کا دستہ ہے، ان کو دبوچ لینا کوئی ایسا کام نہیں جس کے لیے سب مسلمانوں کا ساتھ جانا ضروری ہو۔ نیز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کو اس مہم میں شرکت کا حکم بھی نہیں فرمایا تھا۔ حضور کا ارشاد تھا کہ جس کی سواری حاضر ہے وہ تو سوار ہو جائے اور ہمارے ساتھ چلے، اور جن کی سواریاں وہاں
وہاں موجود نہ تھیں بلکہ ان کی چراگاہوں میں تھیں یا زرعی فارموں میں تھیں، حضور نے ان کا انتظار نہ فرمایا۔ یہ ہجرت کے 19 ماہ بعد رمضان مبارک کی 12 تاریخ تھی، ہفتہ کا دن تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے 313 یا بروایت دیگر 315 جانصاروں کے ہمراہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمان لشکر کے پاس سواری کے لیے ایک گھوڑا اور 80 اونٹ تھے، باقی مجاہدین پیادہ تھے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے مسلمانوں کی اس کمزوری کا اور مسلمانوں کی اس بے سرو سامانی کا کہ جب وہ چلے نبی کے ساتھ تو ان کے پاس کتنے سامان تھے؟ ایک گھوڑا اور 80 اونٹ تھے۔ 313 کی تعداد تھی، یعنی جتنے لوگ تھے ان کے پاس مکمل سواریاں بھی نہ تھیں، صرف 80 اونٹ تھے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی نے انہیں پابند فرمایا اور نبی نے مشورہ دیا کہ ہر ایک اونٹ پر 3 لوگ مقرر ہو جائیں اور باری باری وہ سواری کیا کریں۔ اس طرح سے 80 اونٹ میں ان صحابہ کو اللہ کے پیارے نبی نے تقسیم فرما دیا اور ایک اونٹ اور بچ رہا۔ اللہ کے پیارے نبی نے اس ایک اونٹ کو اپنے لیے ہی صرف منتخب نہ کیا، اگرچہ نبی چاہتے تو ایک اونٹ خود لے سکتے تھے کہ نبی سپہ سالار آدم تھے، نبی پیغمبر تھے، قائد تھے، نبی اپنی سواری کے لیے چاہتے تو وہ ایک اونٹ لے سکتے تھے۔ لیکن قربان جائیے میرے پیغمبر کے حسن عمل سے، نبی کا حسن عمل اور وہ نبی کا اخلاق، وہ نبی کا دستور کہ حضور نے ہر 3 صحابہ کے لیے ایک اونٹ مقرر فرمایا اور اپنے اونٹ کو بھی اپنی ذات کے لیے مخصوص نہیں فرمایا، حالانکہ امت کے نبی اور امام اگر اپنے لیے ایک اونٹ مخصوص فرما لیتے تو کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن نبی کو تو انسانی مساوات کی تعلیم دینی ہے۔ نبی جو آئے ہیں اخلاق کے پیکر بن کر آئے ہیں۔ حضور نے اپنے اونٹ کے لیے بھی 3 آدمی تجویز فرمائے، ایک تو حضور کی خود ذات، دوسرے حضرت علی مرتضی اور تیسرے حضرت ابو لبابہ۔ جب مقام روحہ پر حضور نے ابو لبابہ کو مدینہ طیبہ کا والی بنا کر واپس بھیج دیا تو مرشد ابن مرشد کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور ملکوتیوں کا یہ نورانی لشکر اس شان سے اپنے مرکز سے رخصت ہوا۔ حضور علیہ السلام جب اپنی باری کی مسافت طے کر چکے اور اترنے لگے تاکہ دوسرا ساتھی سوار ہو تو دونوں جانصار صحابیوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہماری باری میں بھی حضور ہی سوار رہیں، ہمارے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ حضور اونٹ پر سوار ہوں، نکیل ہمارے ہاتھوں میں ہوں، اس کے پاؤں کی گرد اڑ رہی ہو، ہماری آنکھوں کا سرما اور چہروں کا غازہ بن رہی ہو۔ یہ نبی کے غلام تھے، یہ ان کی آواز تھی، یعنی نبی کا اخلاق دیکھا آپ نے، اپنے لیے مخصوص اونٹ نہیں کیا بلکہ 3 لوگ جس طرح سے اور صحابہ میں تقسیم فرمایا تھا، نبی نے اپنے لیے بھی 3 لوگوں میں تقسیم فرمایا، ایک اپنے لیے، حضرت علی کے لیے اور حضرت لبابہ یا یہ کہ حضرت مرشد ابن مرشد کے لیے۔ ان تینوں میں باری باری طے تھا، کچھ منزل یہ چلیں گے پھر وہ پیدل ہوں گے، پھر وہ چلیں گے پھر وہ پیدل ہوں گے۔ اس طرح سے جب نبی کی باری ختم ہو گئی تو میرے پیغمبر اترنے لگے۔ یہ دونوں غلام تھے، عقیدت و محبت سے ان کا دل سرشار تھا، محبت بھرے انداز میں عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا نہ فرمائیں، آپ ہی سوار رہیں، ہم اس بات پر فخر کر رہے ہوں گے کہ ہمارے آنکھوں میں آپ سوار ہوں، نکیل ہاتھوں میں ہو اور آنکھوں میں یہ گرد اڑ اڑ کر سرما بن رہا ہو۔ یہ نبی کے صحابہ کا عشق ہے، ہمیں بھی تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں نبی سے کس قدر پیار کرنا چاہیے اور نبی کی محبت کے جلووں کو کس طرح اپنے سینے میں بسانا چاہیے۔ چنانچہ
اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی چلتے رہے اور یہ نبی کے صحابہ چلتے رہے۔ وہ مقام آیا کہ اثنائے سفر ابو سفیان کو کسی نے خبر دے دیا کہ محمد ابن عبداللہ اپنے رفیقوں کے ہمراہ تمہارا تعاقب کر رہے ہیں، مدینے سے نکل چکے ہیں، اگر تم ان کے نگاہوں میں آ گئے تو تمہارے مال و اسباب کو سب تمہارے ضائع ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ قافلہ حجاز کے حدود میں داخل ہوا تو ابو سفیان کو بہت فکر لاحق ہوئی۔ اس کو جب خبر ملی اور وہ ان سے بچنا چاہتا تھا تو اسے فکر لاحق ہوئی، اس نے سارے علاقے میں اپنے جاسوس پھیلا دیے تاکہ مسلمانوں کی سرگرمیوں کے بارے میں اسے مطلع کرتے رہیں۔ اس کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ اس کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نبی کریم اپنے صحابہ کی معیت میں مدینہ سے روانہ ہو گئے ہیں۔ اس طرح سے مسئلہ چلتا رہا اور اس نے فوراً جب یہ خبر پالی کہ وہ نبی تعاقب میں نکل چکے ہیں، اس نے اپنی بچاؤ کے لیے راستہ ڈھونڈا اور ایک شخص کو مقرر کیا، مکے کی طرف روانہ کیا۔ مکے کی دھرتی پر خبر بھیجی کہ محمد ابن عبداللہ اپنے اصحاب کے ساتھ ہمارا تعاقب کر رہے ہیں اور یہ سارے مال و اسباب جو ملک شام سے ہم لے کر تمہارے بیچ آنے والے ہیں، یہ سارے مال و اسباب ضائع ہو سکتے ہیں، لہذا ہماری مدد کے لیے اہل مکہ تم جلد از جلد نکل پڑو۔ چنانچہ وہ شخص مکے کی دھرتی پر پہنچتا ہے اور اس کے مکے کی دھرتی پر پہنچنے سے پہلے حضرت عباس کی بہن جو حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہیں عاتقہ نے ایک خواب دیکھا اور اپنے بھائی عباس کو بلا کر عاتقہ نے کہا، میں نے ایک ایسا خطرناک اور بھیانک خواب دیکھا ہے، آپ سے میں بتانا چاہتی ہوں لیکن یہ کہ اس کو راز ہی رکھا جائے، اس کو فاش نہ کیا جائے۔ چنانچہ وعدے کے بعد عاتقہ نے اپنے دیکھے ہوئے خواب کو ان سے بیان فرمایا اور انہوں نے کہا کہ میں نے آج رات خواب دیکھا کہ جس نے مجھے حد درجہ خوف زدہ کر دیا ہے۔ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ آپ کی قوم پر کوئی آفت نازل ہونے والی ہے، اگر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ اس راز کو فاش نہ کریں گے تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت عباس نے راز افشا نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ آپ نے اپنا خواب یوں بیان کرنا شروع کیا کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک شتر سوار آیا اور وادی ابتح میں آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے بلند آواز سے چیخ کر کہا، اے دھوکہ بازو، اپنی قتل گاہوں کی طرف 3 دنوں کے اندر دوڑ کر آؤ۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اس شتر سوار کے پاس جمع ہو گئے، پھر وہ مسجد میں داخل ہوا، لوگ اس کے پیچھے تھے، پھر میں نے دیکھا کہ اس کا اونٹ کعبے کی چھت پر کھڑا ہے۔ اس شخص نے وہی نعرہ بلند کیا، پھر میں نے اس اونٹ کو جبل ابو قبیس کے اوپر کھڑا ہوا دیکھا، وہاں جا کر اس شتر سوار نے پھر وہی نعرہ لگایا اور ایک بھاری بھرکم چٹان کو نیچے لڑکایا۔ جب وہ لڑکتی ہوئی چٹان نیچے کو پہنچی تو اچانک پھٹ کر ریزہ ہوئی اور مکے کا کوئی ایسا گھر نہ رہا جس میں اس چٹان کا کوئی ٹکڑا نہ گرا ہو۔ یہ خواب سن کر حضرت عباس نے اپنی بہن کو کہا، یہ تو بڑا ہی اہم خواب ہے، عاتقہ کسی کے سامنے اس کا ذکر نہ کرنا، اس کو پوشیدہ رکھنا۔ حضرت عباس یہ کہہ کر وہاں سے نکلے، راستے میں ان کے ملاقات ولید بن عتبہ سے ہو گئی، یہ ان کا دوست تھا، انہوں نے اس کا خواب کا ذکر ولید سے کر دیا اور اسے مخفی رکھنے کی تاکید کی۔ ولید نے اس کا ذکر اپنے باپ عتبہ سے کیا، اس طرح یہ راز افشا ہو گیا۔
گیا۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں شام کو حرم شریف میں طواف کے لیے گیا تو وہاں ابو جہل کو دیکھا کہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا ہے، وہاں اس خواب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ابو جہل نے مجھے دیکھا اور کہا اے ابو الفضل طواف سے فارغ ہو کر میرے پاس آنا۔ چنانچہ میں طواف سے فارغ ہوا تو اس کے پاس چلا گیا۔ ابو جہل نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا اے بنو عبد المطلب تم میں یہ نبیہ کب پیدا ہو گئی؟ میں نے اس سے کہا تمہارا اس سے کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا میں اس خواب کا ذکر کر رہا ہوں جو عاتقہ نے دیکھا ہے۔ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا اس نے کیا دیکھا ہے؟ ابو جہل نے کہا اے عبد المطلب کی اولاد تم اس پر مطمئن نہیں کہ تم میں ایک نبی ظاہر ہوا اور اب تمہاری عورتوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا؟ تو پھر اس عاتقہ کا اس نے کہا عاتقہ کا کہنا ہے کہ اس شتر سوار نے 3 دن کے اندر نکلنے کے لیے کہا ہے، ہم 3 دن انتظار کریں گے اور اگر ان 3 دنوں کے اندر اس کا یہ خواب سچا نہ ہوا تو ہم یہ لکھ کر ہر جگہ چسپا کر دیں گے کہ انکم اکذبو اہل بیت فی العرب، کہ ملک عرب میں تمہارا گھرانہ سب سے جھوٹا گھرانہ ہے۔ معاذ اللہ مجھے بے بس ہو کر اس خواب کا انکار کرنا پڑا۔ ایک روایت میں کہ حضرت عباس نے غصے سے اس سے کہا کہ اے بزدل جھوٹ تجھ میں ہے تیرے خاندان میں ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں شام کو میں گھر گیا، بنی عبد المطلب کی کوئی خاتون باقی نہ رہی جس نے مجھے یہ کہہ کر ڈانٹ نہ پلائی ہو اور یہ نہ کہا ہو کہ پہلے اس خبیث فاسق تمہارے مردوں پر الزام تراشی کرتا رہا تو تم نے اسے برداشت کر لیا، اب وہ تمہارے خاندان کی خواتین پر بہتان لگا رہا ہے اور تم خاموشی سے سن رہے ہو۔ تم میں اتنی غیرت بھی نہیں کہ اس کا منہ توڑ جواب دے سکو۔ عباس کہتے ہیں میں نے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑائی کہ میں ابھی اس کے پاس جاتا ہوں اور اگر اس نے پھر کوئی ایسی بات کہی تو میں اس کا کام تمام کر دوں گا۔ اس واقعے کے تیسرے روز میں پھر حرم شریف گیا۔ آج میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ اگر ابو جہل سے میری ملاقات ہوئی تو میں اس سے بدلہ لے کر رہوں گا۔ جب میں مسجد حرام میں داخل ہوا تو مجھے ابو جہل نظر آیا، میں اس کے پاس جانے لگا، آگے بڑھا کیا دیکھتا ہوں کہ ابو جہل بھاگا ہوا مسجد کے دروازے کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا اس نے مجھے دیکھ لیا ہے تو میرے خوف سے باہر بھاگا جا رہا ہے۔ حقیقت بات یہ نہ تھی، اس نے ابو سفیان کے قاصد کے چیخنے کی آواز سن لی تھی اور وہ ادھر دوڑا جا رہا تھا۔ میں بھی باہر آ گیا، وہاں میں نے دیکھا وادی کے درمیان اپنے اونٹ پر سوار کھڑا وہ قاصد اپنے اونٹ کی ناک اور کان کاٹ دیے تھے، اپنے کجاوے کو الٹا کر دیا اور اپنی قمیص کے آگے پیچھے سے پھاڑ ڈالی تھی اور چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہا تھا کہ اے مکہ کے لوگوں اس قافلے کو بچاؤ جس میں خوشبو بزازی دیگر اموال تجارت لدے ہوئے ہیں۔ ماں ابو سفیان اس پر حملہ کرنے کے لیے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے چڑھائی کر دی ہے۔ میرے گمان میں یہ نہیں کہ تم بر وقت وہاں پہنچ جاؤ گے۔ فریاد پھر فریاد یہ اس طرح سے آواز دیتا رہا۔ اس نے حادثے نے مجھے بھی اور اسے بھی یوں مصروف کر دیا کہ پھر ہم اس موضوع پر کوئی بات ہی نہ کر سکے۔ قاصد کا یہ اعلان سننے کے بعد لوگوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ عاتقہ کے خواب کے باعث ہر ایک پر خوف و ہراس طاری تھا۔ کفار مکہ ڈینگے مارنے لگے، شیخی بگاڑنے لگے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کے صحابہ سے ہر
ہر ایک سے ملنے اور ہر ایک سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کے اندر عزم بالجزم ہونے لگا، اور پھر وہ لوگ ڈینگے مارتے، طرح طرح کی باتیں کرتے۔ چنانچہ منظم ہو کر پھر یہ قافلہ پورے طور پر مکے سے نکل پڑا ابو سفیان کی معاونت کے نام پر۔ یہ بڑے بڑے اس میں مکے کے لوگ تھے اور بڑے منظم ہو کر نکلے تھے، دولتوں کا انبار تھا، جاہو حشمت کے ان کے پاس کثرت تھی، ہر طرح کے ساز و سامان تھے، تمام ساز و سامان سے لیس ہو کر یہ قافلہ وہاں سے مکے سے نکلا، اور ادھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تعاقب کے لیے نکلے ہوئے تھے کہ ابو سفیان کو راستے میں جاسوسوں کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ محمد ابن عبداللہ پیچھا کر رہے ہیں، تو وہ کسی سمندر کے کسی ساحلی راستے کو اختیار کر کے وہ بچ کر نکل بھاگا مکے سے، مکے کی طرف تو وہ نکل گیا، لیکن ادھر یہ جماعت جو وہاں سے منظم ہو کر کفاروں کی اکٹھا نکلی تھی، انہوں نے اپنا راستہ نہ بدلا۔ ابو سفیان تو لوٹ گیا، لیکن یہ لوگ پورے جنگ کے ارادے سے اپنی ہمت نہ ہارے اور آگے بڑھتے رہے۔ اللہ کے پیارے نبی کو نبی یہ دو عالم کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان تو گزر گیا، لیکن مکہ کے یہ سارے کفار اور کفار قریش یہ لوگ مجھ سے مقابلے کے لیے مکے سے نکل چکے ہیں، اور ان کی پوری یہ پلاننگ ہے کہ محمد ابن عبداللہ اور ان کے ماننے والے اور اہل اسلام کا ہم لوگ خاتمہ کر کے آئیں گے، ان کا وجود مٹا کر آئیں گے۔ چنانچہ پیغمبر کو جب یہ خبر ملی تو اللہ کے پیارے نبی نے اپنے قدم کو روکا نہیں، بلکہ نبی نے قدم کو آگے بڑھا دیا اور نبی چلتے رہے، آگے منزل بمنزل گزرتے رہے، میدان بدر میں پہنچے۔ بات تو لمبی ہے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا۔ میدان بدر میں اللہ کے پیارے نبی پہنچے اور ادھر ابو جہل کی قیادت میں بڑے بڑے سرگنا کے 7,000 کی تعداد میں 950 کی بات بھی آئی ہے اور 1,000 کی تعداد کی بات بھی تاریخ میں آئی ہے۔ یہ 1,000 کی تعداد میں سارے کے سارے کفار میدان بدر میں اکٹھا ہوئے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ میدان بدر میں اللہ کے پیارے نبی نے جب اپنے تمام رفقا اور اپنے تمام ساتھیوں کا نبی نے جائزہ لیا، اور جب ان کی حالت اور ان کے حالات کی خبر نبی کو ہوئی تو اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ کے درمیان مشورہ چاہا، اور نبی نے لوگوں کے درمیان عرض کیا کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ عرب کے کفار، مکے کے یہ سارے مشرکین اکٹھا ہو کر بڑھتے چلے آ رہے ہیں، لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان یہ ان کو صورتحال سے آگاہ کیا، اور پھر نبی نے پوچھا تمہارا اس سلسلے میں مشورہ کیا ہے؟ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے اور بڑی خوبصورت گفتگو کی، پھر حضرت عمر اٹھے، انہوں نے بھی اپنے جذبہ جانثاری کا بھرپور مظاہرہ کیا، پھر مقداد ابن عمر اٹھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ امض لما اراک اللہ ونحن معک واللہ لا نقول لك كما قال بنو اسرائیل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن اذهب انت وربك فقاتلا ان معكما مقاتلون فوالذی بعثک بالحق لو سرت بنا الى برک الغماد
أفضلنا معك من دونه حتى تبلغه۔ یا رسول اللہ تشریف لے چلیے جدھر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، بخدا ہم آپ کو وہ جواب نہ دیں گے جو جواب بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ جائیے آپ اور آپ کا خدا اور ان سے جنگ کیجئے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے تشریف لے چلیے آپ اور آپ کا پروردگار جہاں چاہے اور جنگ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے۔ اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر آپ ہمیں برکلگمات تک بھی لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور آپ کی معیت میں دشمن کے ساتھ جنگ کرتے جائیں گے یہاں تک کہ آپ وہاں پہنچ جائیں۔ حضور علیہ السلام نے مقداد کے انہی ایمان افروز جذبات کو سن کر انہیں کلمہ خیر سے یاد فرمایا اور ان کے لیے نبی نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد پھر نبی نے ارشاد فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگو مجھے مشورہ دو۔ حضرت سعد ابن معاذ یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کی واللہ لکانک تریدنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول یوں لگتا ہے جیسے حضور ہماری رائے پوچھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا بے شک تو سعد گویا ہوئے فقد آمنا بکا وصدقناکا وشہدنا انما جئتا بہی هو الحق وآتیناک علی ذالک عہودنا ومواثیقنا علی السمع والطاعت لکا فامض یا رسول اللہ لما اردت ونحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بين البحر فخسته۔ اس طرح سے حضرت سعد نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بے شک ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ہم نے گواہی دی ہے کہ جو دین لے کر آپ تشریف لائے ہیں وہ حق ہے اور اس پر ہم نے آپ کے ساتھ وعدے کیے ہیں اور ہم نے آپ کا حکم سننے اور اس کو بجا لانے کے پکے پیمان باندھے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیے جدھر آپ کا ارادہ ہے، ہم حضور کے ساتھ ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر ہمیں سمندر کے سامنے لے جائیں اور خود اس میں داخل ہو جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم اس بات کو ناپسند نہیں کرتے اگر آپ کل ہی دشمن کا مقابلہ کریں، ہم جنگ کے گھمسان میں صبر کرنے والے ہیں، دشمن سے مقابلے کے وقت ہم سچے ہیں، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے وہ کارنامے دکھائے جس سے آپ کی چشم مبارک ٹھنڈی ہو جائے گی، بس اللہ کی برکت پر آپ روانہ ہو جائیں۔ یہ حضرت سعد کی باتیں تھیں جو بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا۔ حضرت سعد کے ان پاکیزہ اور مجاہدانہ جذبات کو سن کر حضور کی خوشی کی حد نہ رہی۔ پھر فرمایا میرے نبی نے تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے دو گروہوں میں سے ایک گروہ پر غلبہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ بخدا میں قوم کے مقتولوں کی قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ مجلس مشاورت بخیر انجام پذیر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو دشمن کے مقابلے کے لیے چلنے کی دعوت دی۔ وہاں سے روانہ ہو کر حضور بدر کے میدان میں پہنچے۔ یہاں میدان بدر کے محل وقوع کے بارے میں کچھ عرض کرنا ضروری تو ہے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، اس لیے اس بات کو یہیں تشنہ چھوڑ کر آگے کی باتیں کچھ پیش کرنا چاہوں گا کہ بدر جہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا، یہ بدر کیا ہے مورخین نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ کچھ نے بتایا ہے بدر ایک شخص کا نام تھا اور اس کی وجہ سے یہ ایک کنویں کا نام ہے، اس کنویں کا والی بدر نام کا کوئی شخص تھا، اس وجہ سے یا اس میدان کو کسی دوسری وجہ سے بدر کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل ہے جو اس وقت اجازت نہیں دے رہا۔ بہرکیف میدان بدر میں حضور نے
قیام فرمایا۔ کہاں پہ نبی نے قیام فرمایا؟ اس واقعے کو امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں قریش نے آگے بڑھ کر وادی کے دور افتادہ کنارے العدوۃ القصوہ پر اپنے خیمے نصب کیے، لیکن سارے پرانے کنویں وادی کے ٹیلے کے نشیبی علاقے میں تھے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عدوۃ الدنیا کی طرف سے وادی بدر میں داخل ہوئے۔ جب پہلے کنویں پر پہنچے تو وہاں قیام کا ارادہ فرمایا۔ حضرت حباب ابن منذر نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیمہ دن ہونے کا حکم دیا ہے اور ہم اس سے آگے جا سکتے ہیں نہ اس سے پیچھے رہ سکتے ہیں، یا یہ رائے ہے جنگ ہے اور جنگی چال ہے؟ حضور نے فرمایا یہ رائے ہے، جنگ ہے، جنگی چال ہے۔ حباب نے عرض کی یا رسول اللہ، پھر یہ جگہ قیام کے لیے مناسب نہیں، حضور اٹھیے ہم آگے بڑھ کر وہاں تک پہنچ جائیں کہ سارے پرانے کنویں ہمارے عقب میں ہو جائیں، پھر ہم سارے کنووں کو بند کر دیں اور صرف ایک کنواں رہنے دیں اور وہاں ایک حوض بنا کر سارا پانی جمع کر لیں کہ حوض بھر جائے، پھر ہم دشمن سے جنگ کا آغاز کریں۔ ہم ایسی پوزیشن میں ہوں گے جب ہمیں پیاس لگے گی ہم سیر ہو کر پانی پیئیں گے اور دشمن کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس طرح ہم دشمن سے مصروف جہاد رہیں گے یہاں تک اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی فیصلہ فرما دے۔ حضور نے فرمایا تمہاری رائے بڑی مناسب ہے، اور اس کے مطابق تمام کنووں کو پاٹ دیا گیا اور ایک کنویں کو حوض بنا دیا گیا اور اسے پانی سے بھر دیا گیا۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیے، خوب موسلا دھار بارش ہوئی۔ مسلمان ریتیلے علاقے میں خیمہ دن تھے، اس بارش سے وہ ریت جم کر پختہ ہو گئی اور مسلمان آسانی سے چلنے پھرنے لگے، لیکن قریش جس جگہ خیمہ دن تھے وہاں بارش سے ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا، ان کے لیے چلنا پھرنا دشوار ہو گیا۔ رات بھر وہ اپنے خیموں میں محصور ہو کر بیٹھے رہے۔ ان کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لشکر اسلام نے اپنے آقا کی قیادت میں اس جگہ پر اپنا پڑاؤ کیا جس کو بارش نے ہموار میدان میں بدل دیا تھا۔ یہ جمعے کی رات تھی، ہر شخص پر نیند مسلط تھی اور وہ اونگ رہا تھا۔ مسلمان اور کفار قریش کی قیام گاہوں کے درمیان ریت کا ایک بہت بڑا ٹیلا تھا۔ حضور پر نور علیہ السلام نے حضرت عمار ابن یاسر اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کفار کا حال معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ وہاں موسلا دھار بارش شروع ہے، وہ لوگ سخت سراسیمگی کے عالم میں ہیں۔ سرکار دو عالم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور حضرت باپ کو مشورہ کے مطابق ان چشموں پر قبضہ فرما لیا۔ اس موقع پر حضرت سعد ابن معاذ نے ایک دوسری تجویز بارگاہ رسالت میں پیش کی کہ یہ وہی سعد ہیں جنہوں نے زعفران کے مقام پر مجلس مشاورت میں ایمان افروز جواب دے کر حضور کے قلب مبارک کو مسرور کیا تھا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا ہم حضور کے لیے ایک عریش یعنی چھپر نہ بنا دیں تاکہ حضور اثناء جنگ اس میں قیام فرمائیں اور حضور کی سواری کے لیے اونٹ بھی وہاں تیار کھڑے رہیں، پھر ہم دشمن سے مقابلہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں عزت و فتح سے سرفراز فرما دے تو پھر ہمارا مدعا پورا ہو گیا۔ یہی ہم پسند کرتے تھے۔ اگر دوسری صورت پیدا ہو جائے تو حضور اونٹوں پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں، جہاں حضور کے وفادار غلاموں کی معقول تعداد موجود ہے جو ہم سے کہیں زیادہ حضور پر فریفتہ ہیں۔ اس کے بعد اگر دشمنوں سے جنگ کرنے کے نوبت آئے گی تو وہ حضور کے پرچم کے نیچے اپنی جان کی بازی لگا دیں گے اور ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ خلوص و ایثار میں وہ کسی سے کم نہیں۔ حضور کی معیت میں میدان جہاد میں داد شجاعت دے کر اپنی غلامی کا حق ادا کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جانثار سعد کی یہ رائے سن کر ان کو آفرین کہی، ان کو نبی نے شاباشی فرمائی اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ انہوں نے اجازت ملنے کے بعد ایک ٹیلا پر حضور کے لیے عریش بنا دیا، وہاں بیٹھ کر میدان جنگ کا سارا حال دیکھا جا سکتا تھا۔
اس عریش میں ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، دوسرے حضرت صدیق اکبر، تیسرے کسی شخص کو وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہ تھی۔ حضرت سعد ابن معاذ خود تلوار سجا کر پہرا دینے کے لیے اس عریش کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ جمعہ کی رات تھی۔ اس رات مسلمانوں کو خوب نیند آئی، صبح اٹھے تو تر و تازہ اور حشاش و بشاش تھے، سفر کی ساری تھکن کافور ہو چکی تھی۔ سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم اس رات کے بارے میں فرماتے ہیں، ما کان فینا فارس یوم بدر غیر المقداد وَلَقَدْ رَأَيْتَ دَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يُصَلِّي تحت شجرة حتى أصبح، یعنی کہتے ہیں علی کرم اللہ وجہ الکریم، ہم میں مقداد کے بغیر کوئی بھی گھوڑ سوار نہ تھا، ہم نے دیکھا کہ سب لوگ سوئے ہوئے ہیں بجز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، کہ حضور رات بھر ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یا میدان بدر کے ٹیلے زبان حال سے اس طرح عرض کرتے رہے، یا رسول اللہ، حضور سارے جہاں کا وقت ہے اور وقت بیدار ہی رہتا ہے، وقت بیدار ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس طرح سے اللہ کے پیارے نبی رات بھر عبادت میں مصروف رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سویرے سویرے وادی بدر میں پہنچ گئے۔ اب قریش کا لشکر بھی خون خوب بن سمر کر کیل کاٹے سے لیس ہو کر بڑے رعونت کے انداز میں، نخوت سے بنے انداز میں وہ سامنے آنا شروع ہوا۔ ان کے سینے اسلام، پیغمبر اسلام اور فرزندان اسلام کے لیے غیظ و غضب سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ غصے سے دانت پیس رہے تھے، کیا ان کا بس چلتا تو مسلمانوں کو کچا چبا لیتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شام سے جب انہیں ادھر آتے دیکھا تو اپنے عزیز و حکیم پروردگار کی جناب میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیا اور عرض کیا، اللہ کے نبی نے عرض کیا، اللہم ہذہ قریش قد اقبلت بخیلائها وفخرها تحادوك وتكذب رسولك اللہم فنصرك الذی وعدتنی اللہم احنہم الغدات۔ اے اللہ، یہ قریش کا لشکر ہے جو بڑے تکبر اور فخر سے چلا رہا ہے تاکہ تیرے ساتھ ٹکرائے اور تیرے رسول کو جھٹلائے۔ اے اللہ، اپنی وہ مدد بھیج جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اے اللہ، کل ان کو ہلاک کر دے۔ عتبہ ابن ربیعہ سرخ اونٹ پر سوار ہو کر میدان سے گزر رہا تھا۔ حضور نے اسے دیکھ لیا اور فرمایا، لشکر قریش میں سے اگر کسی سے خیر کی توقع کی جا سکتی ہے تو صرف یہ سرخ اونٹ کے اس سوار سے، اگر وہ لوگ اس کی بات مانیں گے تو فلاح پالیں گے۔ اے علی، ذرا حمزہ کو آواز دو۔ حضرت حمزہ اس وقت لشکر کفار کے بالکل قریب تھے۔ وہ آئے تو ان سے پوچھا، یہ سرخ اونٹ والا کون ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ عتبہ ابن ربیعہ ہے، یہ لوگوں کو جنگ سے باز رہنے کی تلقین کر رہا ہے اور انہیں واپس چلے جانے کی ترغیب دے رہا ہے، اور اپنی قوم سے کہہ رہا ہے، اے میری قوم، واپسی کا سارا الزام مجھ پر عائد کر دو۔ تم یہ کہنا کہ عتبہ نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اس لیے ہم واپس آ گئے، لیکن ابو جہل عتبہ کی اس تجویز کو ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ یعنی اللہ کے پیارے نبی بھی ایسے وقت میں بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ کفار آج اس طرح سے تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑے ہیں، کاش انہیں سمجھ میں آ جائے اور یہ ٹکرانے کا ارادہ کینسل کر دیں، مکے کو لوٹ جائیں تو ان کی جان بخشی ہو جائے، جانیں محفوظ رہ جائیں۔ یہ ہے میرے پیغمبر کہ میدان کارزار میں بھی دشمن کی بھلائی کا سوچ رہے ہیں اور دشمن
سے بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، کیوں نہ ہو اللہ کے پیارے نبی وہ ہیں جن کو پروردگار عالم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نبی کی رحمت ہی ہے کہ کفار تو لڑنے کے لیے کھڑے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ کاش انہیں سمجھ آ جائے اور یہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالنے پائیں۔ اس لیے میرے پیغمبر چاہتے یہی ہیں، لیکن ہو بھی کیا سکتا ہے، اب تو وہی ہوگا جو مرضی خدا ہوگی، اللہ کی مرضی ہوگی۔ یہ مسلمان سے ٹکرانے کے لیے آنے والے لوگ، ان کا خاتمہ ہوگا، کفر کا سر نیچا ہوگا، ان کے سر کٹیں گے، جانیں ہلاک ہوں گی، اور اس طرح سے اسلام کو اللہ غلبہ دے گا، کفر کو ہمیشہ کے لیے مغلوب فرمائے گا۔ چنانچہ مختصر یہ کہ میدان بدر میں وہ وقت آیا کہ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے ان جانثاروں سے مخاطب ہو کر نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ کی جماعت، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم کو میدان میں اترنا ہی ہے، اور سامنے دیکھ رہے ہو کیسی طاقت میں یہ دشمن کھڑے ہیں، لیکن ذرا بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اس کی مدد آئے گی اور تمہیں اللہ تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ نبی ارشاد فرماتے ہیں اور سود و گداز میں ڈوبی ہوئی نبی رب کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں، حق کے علم برداروں کی تعداد سے 3 گنا یہ دشمن کی تعداد ہے، ان کے پاس صرف ایک گھوڑا، 70-80 کے قریب اونٹ، ٹوٹی ہوئی کمانیں، شکستہ نیزیں، پرانی تلواریں ہیں، جبکہ اعداء اسلام کے پاس 100 برق رفتار عربی گھوڑے ہیں، جس پر 100 زرہ پوش آزمودہ کار لڑاکے سوار ہیں، 600 اعلیٰ نسل کے اونٹوں کا بیڑا ہے، خرد و نوش کے ذخائر کے انبار، اٹھانے والے بار برداری کے جانور ہیں، ان کے سوا اور بھی کچھ 9-9 10-10 اونٹ ہر روز ذبح کیے جاتے ہیں۔ ہر روز ان کا کوئی نہ کوئی رئیس اتنے اونٹ ذبح کرتا ہے اور لشکر کفار پر پرتکلف دعوت کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، حضرت حارثہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ما کانا فینا فارس یوم بدر غیر المقداد علی فرس ابلقا ولقد رأیتنا ما فینا الا نائم الا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحت سمورت یصلی ویبکی حتی اصبحا۔ یعنی روایت میں آیا کہ بدر کے دن حضرت علی بیان کرتے ہیں، بدر کے دن ہمارے پاس حضرت مقداد کے بغیر کوئی سوار نہ تھا، آپ ابلق گھوڑے پر سوار تھے۔ اس شب سب لوگ نیند کے مزے لوٹ رہے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، کہ حضور ساری رات صبح تک نفل پڑھتے رہے اور رحمت الہی کو ملتفت کرنے کے لیے اپنے آنسو کے دریا بہاتے رہے، اشکوں کی زبان سے نصرت حق کے لیے بارگاہ رب العزت میں جو دعائیں جو التجائیں کی ہوں گی ان کی قبولیت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت علی مرتضی فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا روز بدر جب جنگ شروع ہوئی تو میں کچھ وقت تک اس جنگ میں داد شجاعت دیتا رہا، پھر تیزی سے عریش میں آیا تاکہ میں حضور کو ایک نظر دیکھ لوں کہ حضور کیا کر رہے ہیں۔ جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام سر بسجود ہیں اور زبان مبارک سے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کا ورد فرما رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی جملہ حضور کی زبان سے نہیں نکل رہا۔ میں پھر میدان میں لوٹ کر آیا اور کچھ دیر مشرکین
المسلمین نے مکہ کے ساتھ نبردادما رہا۔ کچھ دیر کے بعد میں پھر حضور کی خیریت دریافت کرنے کے لیے عریش میں واپس آیا تو دیکھا حضور ابھی تک سر بسجود ہیں اور زبان پاک سے یا حیو یا قیوم کا ورد فرما رہے ہیں۔ پھر میں دوڑ کر میدان جنگ میں پہنچا، دشمن کو ابھی شمشیر آبدار کے جوہر دکھانے لگا۔ کچھ دیر بعد دل بے چین مجھے پھر عریش میں لے آیا تاکہ میں اپنے آقا حضور علیہ السلام کے احوال کو دیکھوں کہ حضور کس چیز میں مصروف ہیں۔ پھر بھی حضور کو سر بسجود پایا اور وہی اسماء مبارکہ حضور کی زبان سے ادا ہو رہے تھے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ کئی بار میں آیا اور واپس گیا لیکن حضور کو بس اسی کا ورد کرتے ہوئے پایا، یہاں تک کہ دشمن شرمناک شکست سے دوچار ہو کر میدان جنگ سے بھاگ نکلے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب کی مجاہدین کو فتح مبین سے سرفراز فرمایا۔ حضرت علی مرتضیٰ کے بعد حضرت عبداللہ سے مروی ہے، آپ نے کہا میں نے اس شدت اور قوت سے کسی اور کو اپنے حق کا واسطہ دیتے ہوئے نہیں سنا جس شدت سے اور قوت سے حضور نے روز بدر اللہ کو واسطہ دیا۔ حضور عرض کرتے رہے، اے اللہ میں تجھے اس عہد اور وعدے کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اے اللہ اگر تو اس گروہ کو ہلاک کر دے گا تو پھر تیری بھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ دعا کے بعد حضور نے جب رخ مبارک پھیرا تو وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ پھر فرمایا گویا میں کفار کی قتل گاہوں کو دیکھ رہا ہوں جہاں وہ کل گرے پڑے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیارے نبی شب کے وقت میں تمام صحابہ اور جانثاروں کی صفیں استوار کر رہے تھے اور ایسے وقت میں میرے پیغمبر نے جا بجا اپنے ہاتھوں میں عصا رکھا تھا اور اس عصا سے نشان کھینچتے اور نبی ارشاد فرماتے، اے صحابہ مایوس نہ ہو اگرچہ تعداد میں تم کم ہو لیکن اللہ تمہاری ہی مدد فرمائے گا۔ یہ دیکھو یہ جو میں نشان کھینچ رہا ہوں، عتبہ یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا، فلاں یہاں مارا جائے گا، فلاں یہاں مارا جائے گا، ابو جہل یہاں مارا جائے گا۔ یعنی میرے پیغمبر کی وہ طاقت ہے، نگاہ نبوت کا وہ کمال ہے، میرے پیغمبر کی غیب دانی کا وہ عالم ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے نبی خوب جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کون کب کہاں مارا جائے گا۔ ایک ایک کے لیے نشان کھینچا گیا اور صحابہ فرماتے ہیں جب جنگ بدر میں مارکہ اختتام کو پہنچا اور تمام لوگ شہید ہوئے اور وہ دشمن اپنے کیفر کردار کو پہنچے، اختتام کے بعد پھر ہم نے جائزہ لینا چاہا میدان کی طرف جو میں نے رخ کیا تو ٹھیک ان کفاروں کو وہیں مرا ہوا پایا جہاں جہاں میرے سرکار نے اپنی عصا سے نشان کھینچا تھا۔ اے لوگو نبی کی غیب دانی پہ سوال اٹھانے والوں، میرے نبی کے علم غیب پر انگلیاں اٹھانے والوں، ہوش میں آؤ، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمارے نبی کو عالم غیب بنایا ہے۔ نبی علم مکانہ وما یکون رکھتے ہیں، نبی جانتے ہیں بدر میں کیا ہونے والا ہے۔ علم غیب مصطفیٰ پر باتیں کرنے والوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ امام احمد رضا سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ کے پیارے نبی کی کیا یہ غیب دانی نہیں ہے؟ بات لمبی ہے، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ ماہ رمضان شریف کا یہ مبارک زمانہ ہے، بہت لمبی باتیں ممکن نہیں اور آپ اتنا وقت بھی آپ کے واسطے مشکل کا سامان ہے۔ بہرحال جنگ کی پہلی چنگاری اسود ابن عبد الاسد مخزومی نے بھڑکائی۔ یہ شخص بڑا بشریش بدخو تھا، اس نے اعلان کیا میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے وہ مسلمانوں کے حوض سے پانی پیے گا اور اسے منہدم کرے گا یا اپنی جان دے دے گا۔ جب وہ فاسد نیت سے پانی کے تالاب کی طرف بڑھا تو اسلام کے شاہین حضرت حمزہ اس پر جھپٹے، آمنا سامنا ہوا تو آپ نے اس پر تلوار کا وار کیا
اس کی پینڈلی کاٹ کر رکھ دی اور اپنی پیٹھ کے بل گر پڑا۔ اس کی کٹی ہوئی ٹانگ سے خون کا فوارہ بہنے لگا، پھر بھی وہ رینگتا ہوا حوض کے قریب پہنچا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اس میں گھس کر سارے پانی کو ناقابل استعمال بتا دے۔ حضرت حمزہ نے اس پر دوسرا وار کیا کہ اس کا کام تمام کر دیا۔ اس جنگ میں یہ پہلا کافر تھا جس کو حضرت حمزہ نے تہہ تیغ کیا۔ اسود کو یوں دو لخت ہوتے دیکھ کر ربیعہ ابن عتبہ ابن ربیعہ جوش غضب سے دیوانہ وار اٹھا، اپنی شجاعت کے اظہار کے لیے بےتاب ہو گیا۔ اپنے بھائی شیبہ کو اپنے دائیں طرف اور اپنے بیٹے ولید کو بائیں طرف لے کر صفوں کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ حل من موارث کا نعرہ لگایا۔ یہ تینوں اپنے اپنے مد مقابل کا انتظار کرنے لگے۔ تین انصاری نوجوان حضرت عوف اور معاذ بسران حارث اور عفرہ اور عبداللہ ابن رواحہ شیروں کی طرح دہاڑتے ہوئے ان سے مقابلے کے لیے نکلے۔ عتبہ وغیرہ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا رہتم من الانصار، ہمارا تعلق قبیلہ انصار سے ہے۔ وہ بولے ہمیں تمہاری ضرورت نہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا واقعی تم معزز مد مقابل ہو، لیکن ہمارے مقابلے کے لیے ہمارے چچا زادوں کو بھیجو۔ ان میں ایک شخص نے بلند آواز سے کہا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخرج لینا اکفانا من قومنا، ہمارے ساتھ پنجہ آزمائی کے لیے ہماری قوم میں سے مد مقابل بھیجو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے فرمایا قم یا عبیدہ، قم یا حمزہ، قم یا علی۔ اے عبیدہ تم اٹھو، اے حمزہ تم اٹھو، اے علی تم اٹھو۔ اللہ کا یہ تینوں شیر جب ان کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کیونکہ انہوں نے زرہیں پہنی ہوئی تھیں، ہتھیار سجائے ہوئے تھے، اس لیے پہچان نہ سکے۔ ان تینوں حضرات نے اپنا اپنا نام لے کر اپنا تعارف کرایا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے نام اکفا اکرام، بے شک تم معزز مد مقابل ہو۔ عبیدہ جوان تینوں میں سے عمر میں بڑے تھے، انہوں نے عتبہ کو للکارا۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو، سیدنا علی مرتضیٰ نے عتبہ کے بیٹے ولید کو، حضرت حمزہ نے اپنے مد مقابل کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ بجلی کی سرعت سے اس پر اپنی شمشیر کا وہ وار کیا اور آن واحد میں اس کے دو ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیا۔ اس طرح حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے بھی ولید کو مہلت دیے بغیر اپنی شمشیر برہ سے اس کا سر غرور اس کے تن سے جدا کر کے موت کے گھاٹ اتارا۔ البتہ عبیدہ اور عتبہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، ایک دوسرے پر اپنی تلواروں سے حملے کرتے رہے۔ حضرت عبیدہ نے اپنے وار سے عتبہ کو زخمی کر دیا۔ عتبہ کی تلوار ان کی ٹانگ پر پڑی اور ان کو کاٹ کر الگ کر دیا۔ حضرت حمزہ اور سیدنا علی اسی اسنا میں اپنی حریفوں کا کام تمام کر کے فارغ ہو چکے تھے کہ وہ اب حضرت عبیدہ کی امداد کے لیے تیزی سے بڑھے اور ان کی تلواریں بجلی کی سرعت سے گوندی اور عتبہ کی لاش کو پارا کر دیا۔ حضرت عبیدہ کو شدید زخمی حالت میں اٹھایا اور شفیع آسیاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں کھڑے تھے وہاں لا کر لٹا دیا۔ تو آپ نے اپنا رخسار حضور کے بابرکت قدموں پر رکھ دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ اگر ابو طالب مجھے اس حالت میں دیکھتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ ان کے اشعار کا حقدار میں ہوں۔ اس طرح سے جنگ اب اپنے پورے شباب کو پہنچی اور پھر وہ وقت بھی دیکھتے دیکھتے آیا میدان بدر میں کہ ادھر قریش اپنے ایک ایک ناموروں کو میدان کو بھیجتے اور ادھر میرے پیغمبر کے جاپاس سپاہیوں کو میدان میں ڈٹے ہوئے ہر بڑے بڑے کافر کو وہ چیلنج کرتے، آواز دیتے۔ اس طرح سے ہندہ زوج ابو سفیان کو جب عتبہ شیبہ اور ولید کے مقتول ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے نظر مانی کہ وہ حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبائے گی، جس کی تفصیل آپ
غزوہ احد کے موقع پر کبھی بیان کیا جائے گا اور سنیں گے۔ قریش کے جب یہ تینوں سردار اسلام کے بہادروں نے موت کے گھاٹ اتار دیے تو اسے اس اندیشے سے کہ کفار حوصلہ نہ ہاریں، ابو جہل نے بلند آواز سے یہ نعرہ لگایا اور وہ للکار کر کہنے لگا لنا العزا ولا عزا لکم، اے لوگوں گھبراؤ نہیں، ہمارا مددگار عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں جو تمہاری مدد کرے۔ یہ مسلمانوں کو ابو جہل چیلنج کر رہا تھا اور بار بار پکار رہا تھا لنا العزا ولا عزا لکم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کے مجاہدین کو حکم دیا کہ اس کے جواب میں یہ نعرہ بلند کر دو اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ اس طرح سے جب مسلمانوں کی آواز گونجی اور یہ کہنے لگے، اسلام کے جانثاروں کی طرف سے آواز اٹھی کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار، اللہ تعالی ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں، ہمارے مقتول جنت میں ہیں اور تمہارے مقتول دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ میدان بدر میں مسلمانوں میں سے جس نے سب سے پہلے شہادت کا جام پیا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی غلام تھے۔ انہیں کسی نے تیر سے ان پر ہم جان لیوا حملہ کیا اور اس کے بعد بنو عدی بن نجار کے قبیلے کے حضرات حارثہ ابن سراقہ کو تاج شہادت زیب سر کرنے کی سعادت بخشی گئی اور پھر اس طرح سے مارکا اپنے شباب پر رہا اور پھر وہ وقت بھی آ گیا۔ بات لمبی ہے، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اخیر بڑے بڑے دشمن سب اس طرح سے قتل ہوتے رہے۔ امیہ ابن خلف بھی اس طرح سے وہ میدان بدر میں اپنے نتیجے کو پہنچا اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں جس کو کہ امام احمد، امام بخاری اور امام مسلم و دیگر محدثین نے یہ عبرتناک سانحہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے حوالے سے یوں روایت کیا ہے کہ روز بدر جب میں مجاہدین کی صف میں کھڑا ہوا تھا تو میں نے اپنے دائیں بائیں دونوں عمر انصاری جوان کھڑے دیکھے۔ میں نے خیال کیا کہ بجائے ان کے اگر میری دونوں جانب آزمودہ کار، بہادر اور جنگجو ہوتے تو بہت بہتر ہوتا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ آہستہ سے ان میں سے ایک نوجوان مجھ سے پوچھنے لگا، اے چچا جان ہل تعرف ابا جہل، چچا جان کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، بھتیجے میں اسے خوب پہچانتا ہوں، تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ وہ میرے آقا کے بارے میں بے ادبی کرتا ہے اور میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ والذی نفسی بیدی لئن رأیتہ لا یفارق سوادی سوادہ حتی یموت العاجل منا، بخدا اگر میں اس کو دیکھ لوں تو میرا بدن اس کے بدن سے جدا نہ ہوگا جب تک ہم دونوں میں سے وہ نہ مر جائے جسے مرنے کی جلدی ہے۔ اس نے ابھی بمشکل اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ دوسرے نوجوان نے مجھ سے مخاطب ہو کر پھر کہا اور آہستہ سے مجھ سے وہی سوال پوچھا اور اس نے بھی وہی کہا جو پہلے نوجوان نے کہی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر لگا رہا ہے اور یہ رج پڑھ پڑھ کر انہیں جوش دلا رہا ہے، وہ اس طرح سے آگے پیچھے کر رہا ہے کہ میں نے انہیں کہا، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ وہ عقابوں کی طرح جھپٹے اور اس پر حملہ آور ہوئے اور اپنی تلواروں کی وار سے
اسے گھائل کر دیا، وہ بے حس و حرکت زمین پر جا گرا۔ یہ کارنامہ بجلی کی سرعت سے انجام دینے کے بعد دونوں اپنے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے ابو جہل کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ حضور نے پوچھا، تم میں سے کس نے اسے قتل کیا؟ دونوں نے کہا، میں نے اسے قتل کیا ہے۔ حضور نے دریافت کیا، جن تلواروں سے تم نے اسے قتل کیا ہے انہیں کپڑے سے صاف تو نہیں کیا؟ عرض کی نہیں، وہ چونکہ تو ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تلواروں کو ملاحظہ کیا، وہ دونوں خون سے رنگین تھیں، اور نبی نے ارشاد فرمایا، کلاکما قتلہ، تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے۔ اسلام کے یہ دو شاہین صفت مجاہد جنہوں نے قریش کے لشکر کے سپہ سالار، دشمنی خدا و رسول، امت محمدیہ کے سرکش اور سنگ دل فرعون کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، یہ کون تھے، کس ماں کے جائے اور کس باپ کے فرزند تھے، اس کے بارے میں کچھ جاننا بھی ضروری ہے۔ مدینہ طیبہ کے یہ وہ فرخندہ بخت افراد جنہوں نے مکہ مکرمہ میں حاضر ہو کر رحمتی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست ہدایت بخش پر سب سے پہلے اسلام لانے کی بیعت کی تھی، ان کی کل تعداد 6 یا 8 تھی۔ ان میں ایک خاتون بھی تھی جن کا نام فرا تھا، جو اپنی لادوال قربانیوں، عظیم خدمات اور درخشہ کارناموں کے طفیل اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائد ہوئیں۔ انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں۔ ان کے پہلے شوہر کا نام حارث ابن رفاع البخاری نجاری تھا، حتیٰ حضرات فرا کے بطن سے ان کے 3 فرزند تولد ہوئے، جن کے نام یہ ہیں عوف، معاذ اور معوذ۔ یہ تینوں اپنے باپ کے بجائے اپنی عظیم القدر ماں کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ انہیں فرزندان حارث کہنے کے بجائے فرزندان فرا کہا جاتا ہے۔ حارث کے بعد اس کی شادی بکیر ابن یالیل سے ہوئی، دوسرے خاوند کے ان کے شکم سے 4 فرزند ہوئے۔ افرا کے ان 7 بیٹوں کے یہ شرف حاصل ہوا، ان سب نے حق و باطل کے پہلے معرکہ میں اپنے خالق کریم کے نام کو بلند کرنے کے لیے شرکت کی اور جابازی کے ایسے کارنامے سر انجام دیے جس سے ملت کو ہمیشہ فخر ہے۔ ان میں سے عوف ابن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ ان 8 یا 6 انصاریوں میں سے ایک تھے جنہوں نے مکہ مکرمہ میں حاضر ہو کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی تھی، اور یہ دونوں وہی تھے جنہوں نے آج معاذ اور معوذ، یہ دونوں عوف شہید کے سگے بھائی تھے۔ انہیں یہ شرف ارزانی ہوا کہ انہوں نے امت محمدیہ کے فرعون ابو جہل ابن ہشام کو جہنم رسید کیا۔ اس طرح سے میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، میرے پیغمبر کی دعاؤں کو رب نے قبول فرمایا اور سارے دشمن وہاں بھاگے مارے گئے۔ اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، اور اس طرح سے میدان بدر میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے والے اسلام کے وہ غازی ہیں جنہوں نے رہتے دنیا یہ پیغام دیا ہے کہ اے لوگو، اسلام کی سربلندی اور اسلام کی کامیابی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ مسلمانوں کو اسلام سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ موجودہ حالات میں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف اپنے خدا کو یاد کرنا ہے، رب کو راضی رکھنا ہے۔ رب راضی ہو گیا، نہ اسلام کا کچھ بگڑے گا، نہ مسلمانوں کا کچھ بگڑے گا۔ کفار کل بھی مغلوب ہوئے ہیں، آج بھی مغلوب ہوں گے۔ شرط ہے ہمیں اپنے خدا اور اس کے رسول کو راضی کر لینے کی۔ بس اسی کے ساتھ گفتگو تمام، چونکہ بات لمبی سی ہو گئی اور واقعات تو اتنی تفصیل طلب ہیں کہ شب بھر بھی اگر بیان ہو میدان بدر کے واقعات تو بھی رات تمام ہو جائے گی، واقعات پورے نہیں ہوں گے۔ اسی کے ساتھ گفتگو تمام۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔